वजीर आजम हाउस का एक मुलाजिम भागता हुआ भुट्टो साहब के पास आता है और कहता है, सर ड्यूटी पर तैनात पुलिस गार्ड अचानक गायब हो गए हैं। तभी भुट्टो को कॉल आती है कि फौजी दस्ते हरकत में आ चुके हैं। वो कौन शख्स था जो अपने वालिद की खून की बोतल भुट्टो की तरफ उठाते हुए कहता है, भुट्टो मैं इस खून की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिया समझ चुका था कि या अब मैं जिंदा रहूंगा या फिर जुल्फकार अली भुट्टो। भुट्टो की हालत देखते ही एक सिपाही सिसकियां भर के रोने लग गया। भुट्टो की जिंदगी की आखिरी ये कहानी है ऐसे सियासतदान की जिसकी ललकार से ऐवानों के सतून लरज उठे। ये कहानी उस शख्स की है जिसने पूरी दुनिया से लड़कर अपनी कौम को एटमी ताकत बनाना चाहा, जिसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात में कहा था, मेरी कौम मुझे याद रखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो रहनुमा जिसने पूरी कौम को रोटी, कपड़ा और मकान का ख्वाब दिया था, वो अपने ही मुल्क की अदालत में किस जुर्म की सज़ा भुगत रहा था? क्या आपने कभी सोचा है कि भुट्टो वाकई मुजरिम था या फिर एक बेगुनाह इंसान जिसे इंसाफ ना मिल सका? वो क्यों बार बार ये कह रहा था कि खुदा की कसम मैं बेकसूर हूँ, मगर किस्मत ने उसे वो तकलीफ़ें दी जिसे आज भी सुन के आँखें नम हो जाती हैं। ये कहानी है तख्त से तख्तादार तक की। ये कहानी है इंसाफ के लबादे में लिपटी हुई बेइंसाफ़ी की। ये कहानी है जुल्फकार अली भुट्टो की। कोई दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाए। मरोगे और जदोजहद करोगे। आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा। कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर। जब जनरल टीका खान की रिटायरमेंट करीब आई तो एक फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख का रुख मोड़ने वाला था, और शायद वही फ़ैसला भुट्टो साहब की ज़िंदगी का बदतरीन फ़ैसला साबित हुआ। फरवरी 1977 में जनरल टीका खान आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो रहे थे। वो जुल्फकार अली भुट्टो को दो नामों की तजवीज़ देते हैं, एक जनरल अकबर और दूसरा जनरल मोहम्मद शरीफ, लेकिन भुट्टो ने दोनों नामों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने जनरल मुजीद से भी जूनियर यानी लिस्ट में 7वें नंबर पर मौजूद जनरल जिया का इंतखाब किया। भुट्टो शायद ये समझते थे कि जूनियर को तरक्की देकर ओहदे पर बिठाया जाएगा तो वो वफादार बनेगा और भुट्टो के हर हुक्म पर लब्बैक कहेगा। इससे मुझे मुस्तकबिल में कोई खतरा नहीं है, लिहाजा भुट्टो ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। भुट्टो जनरल जिया को मज़ाहिया अंदाज में माई मंकी कहकर बुलाते। महफिलों में बैठे होते तो कहते, मेरा बंदर जर्नल कहाँ है? और जैसे ही जिया नजर आते तो आवाज लगाते, कम ऑन माई मंकी। और इससे भी बढ़कर हैरत की बात यह थी कि जनरल जिया बुरा नहीं मनाते थे और मुस्कुरा कर दौड़ते हुए चले आते जैसे ये सब मजाक हो। लेकिन भुट्टो साहब इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि आज यही मासूम दिखने वाला शख्स कल को उनकी मौत का परवाना बनने वाला था। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खानदान के अफराद जिया को नापसंद करते थे और उनकी तैनाती पर बिल्कुल नाखुश थे। यहाँ तक कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक बार कहा, ये शख्स किसी फौजी कमांडर से ज़्यादा किसी कार्टून फिल्म के विलन जैसा लगता है। लेकिन जिस शख्स को ये सब लोग भोला भाला कार्टून या मंकी समझ रहे थे, वही शख्स इन सब के लिए तारीख का सबसे खतरनाक किरदार साबित होने वाला था। जब जुल्फकार अली भुट्टो अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर थे, उन्हें यकीन था कि अगर आज इंतखाबात हों तो वो ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि 2/3 अक्सरियत के साथ फतह हासिल करेंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से आइन में तरामीम करवा सकेंगे। इसी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से तकरीबन 1 साल कबल ही असम्बलियाँ तहलील कर दी और आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। भुट्टो ने इंतखाबात से पहले चीफ इलेक्शन कमीशन को 3 साल की मजीद तोसी भी दे दी, हालांकि 1 साल पहले ही उन्हें एक तोसी दी जा चुकी थी। इस इकदाम ने अपोजिशन जमातों को मजीद मुतहिद कर दिया। इस इत्तेहाद में 9 मजहबी और सियासी जमातें शामिल हो चुकी थी। अब एक तरफ तो भुट्टो थे जिनके ख्वाब 2/3 अक्सरियत के थे, और दूसरी तरफ एक मजबूत अपोजिशन जो हर कीमत पर इस ख्वाब को तोड़ना चाहती थी। फिर दिन आता है 7 मार्च 1977। जुल्फकार अली भुट्टो को इंतखाबात में एक बड़ी फतह हासिल हुई। पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी थी, मगर अपोजिशन उन सारे इंतखाबात को धांधली करार दे देती है और नताइज को मानने से इनकार कर देती है। उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया कि वो 10 मार्च को होने वाले सूबाई इंतखाबात का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। फिर 11 मार्च को मुल्क घेर हड़ताल की काल दे दी गई।
1977 کے انتخابات کے نتائج جب سامنے آئے تو بھٹو صاحب کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ پاکستان پیپل پارٹی 155 نشستوں کے قریب کامیابی حاصل کر چکی تھی اور لگ رہا تھا کہ بھٹو ایک بار پھر مضبوطی سے اقتدار میں آئیں گے، لیکن کیا خبر تھی کہ ابھی اصل طوفان آنا تو باقی تھا۔ پاکستانی قومی اتحاد PNA نے اچانک احتجاج شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا PNA کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ جلسے، جلوس، ہنگامے، توڑ پھوڑ، پولیس اہلکاروں پر حملے اور پیپل پارٹی کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ملک بھر میں افراتفری کا عالم تھا، حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران ایک شام وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ جاری تھی۔ بھٹو کے وزیر اطلاعات کوثر نیازی اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھتے ہیں، بھٹو نے پرسکون لہجے میں پوچھا، پیرزادہ کتنی نشستوں پر گڑبڑ ہوئی ہوگی؟ تو پیرزادہ نے کہا، سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے فوراً کہا کہ جن نشستوں پر دھاندلی کا شبہ ہے وہاں دوبارہ الیکشن کروا دیے جائیں، ان نشستوں پر پیپل پارٹی کا کوئی امیدوار بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن PNA نے یہ پیشکش مسترد کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر 50 نشستیں بھی لے لی جائیں تب بھی بھٹو کی حکومت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اب بات انتخابات سے نکل کر ایک اور سمت میں جا چکی تھی۔ بھٹو کے مذاکرات، نرم بیانات سب بے اثر ہو گئے۔ احتجاج اب نظام مصطفیٰ تحریک میں بدل چکا تھا۔ بھٹو نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے۔ اتوار کی بجائے جمعہ کی چھٹی کر دی گئی، جوا خانے، نائٹ کلب بند کر دیے گئے، شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی، لیکن سڑکوں پر عوام کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ پھر بھٹو نے جب دیکھا کہ حالات ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں تو آپ نے فوج کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ بھٹو نے جب ساری صورتحال ضیاء کے سامنے رکھی تو ضیاء نے کہا، ان علاقوں میں مارشل لا لگا دیتے ہیں جہاں حالات زیادہ خراب ہیں۔ تو بھٹو نے حیرت سے کہا، آئین میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ضیاء نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، سر آئین میں ترمیم بھی تو کی جا سکتی ہے۔ پھر اگلے ہی دن بھٹو نے ایک عارضی آئینی ترمیم کے ذریعے کچھ علاقوں میں مارشل لا نافذ کرنے کی اجازت دے دی۔ کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ بعد میں فیصلہ آباد کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ جوں جوں احتجاج لمبا ہوتا گیا تو بھٹو صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اپوزیشن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ احتجاج کو اتنا لمبا کھینچ سکے۔ کوئی طاقت تو پردے کے پیچھے ضرور ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے، آخر وہ کون ہے؟ کہ جو PNA کی نظام مصطفیٰ کی موومنٹ تھی اس کے اندر جو مذہبی طبقہ تھا وہ اربن ایریاز میں حیدرآباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی میں باہر لایا گیا نظام مصطفیٰ کی آڑ میں، لیکن اس کے بعد جو اس کے اہم کردار تھے یہ لوگ استعمال ہوئے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس تحریک کے پیچھے درپردہ مقاصد کیا تھے۔ وہ ایک CIA اسپانسرڈ موومنٹ تھی۔ بریگیڈیئر سید ارشاد اپنی کتاب پروفائلز آف انٹیلیجنس میں لکھتے ہیں کہ انہی دنوں پاکستان میں غیر ملکیوں کا ایک ہجوم امڑ آیا جس میں صحافی، فوٹوگرافر اور جن میں اکثریت یہودی و عیسائی افراد کی تھی۔ یہ لوگ بظاہر کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر لیے ہوئے گھوم رہے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک چیک 30 لاکھ روپے کا حکومت کے ہاتھ لگا جو کہ کسی بیرونی حکومت کی جانب سے اپوزیشن جماعت کے ایک سربراہ کے نام بھیجا گیا تھا۔ بھٹو صاحب کو صرف بیرونی خطرہ نہیں تھا بلکہ کچھ سانپ ان کی آستین میں بھی پل رہے تھے۔ بہت سارے PNA کے رہنما عالمی سازش کا حصہ بن چکے تھے اور وہ صرف الیکشن ہی نہیں بلکہ مارشل لا کا نفاذ بھی چاہتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف بھٹو کے وزیر خارجہ عزیز احمد نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وینس سے ملاقات۔ عزیز احمد نے پاکستان میں امریکی مداخلت پر مبنی 50 صفحات کی تفصیلی رپورٹ پیش، مگر سائرس وینس نے وہاں پر ایک ایسی بات کہی کہ عزیز احمد حیران ہو گئے۔ سائرس نے وہ رپورٹ ایک طرف رکھی اور بے نیازی سے کہا، ہم پاکستان کے ساتھ ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بھٹو صاحب سمجھ چکے تھے کہ یہ سارے کا سارا کھیل اس لیے کھیلا جا رہا ہے کیونکہ میں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانا چاہتا ہوں، اسی لیے عالمی طاقتیں پاکستان میں موجود آستین کے سانپوں کو استعمال کر کے مجھے رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ کیا گالی مجھے ملے، طرف میرے خلاف ہو، نفرت میرے خلاف ہو، کیوں؟ کس لیے؟ مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، میں نے پاکستان کی شروع سے خدمت کی ہے، میں پاکستان کا ٹھہر رہا ہوں، عقیدہ ہے میرا پاکستان کی، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو۔ اب جو کچھ بھی اندر ہی اندر پک رہا تھا وہ ایک دھماکے کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آنے والا تھا۔
بھٹو جنہوں نے طویل کشمکش کے بعد محسوس کیا کہ اب بات چیت کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف پی این اے بھی اپنے سخت مطالبے یعنی بھٹو کے فوری استعفے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اکتوبر میں دوبارہ انتخابات کا معاہدہ طے پا چکا تھا جس کی حتمی منظوری اپوزیشن نے دینی تھی، لیکن اپوزیشن جماعت میں بھی ایک شخص ایسا تھا جو اس معاہدے کے سخت خلاف تھا، اور وہ شخص تھا ایئر مارشل اصغر خان۔ اس کی نظر میں مارشل لا کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ نہ کچھ پردے کے پیچھے پک رہا ہے، کوئی کھچڑی جو جلد ہی ابلنے والی ہے۔ 4 جولائی کی شام وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا جس میں آرمی چیف جنرل ضیاء الحق بھی موجود تھے۔ اجلاس ختم ہوا تو بھٹو نے جنرل ضیاء کو ایک علیحدہ کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تب ہی خاموشی چھا گئی۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی کوئی نہیں جانتا، مگر جب ضیاء کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے کا رنگ زرد تھا، ماتھے پر پسینہ اور قدموں میں تیزی تھی۔ کوثر نیازی مصافحے کے لیے آگے بڑھے، مگر ضیاء نے ہاتھ اس طرح تھاما جیسے فوراً چھوڑنا چاہتے ہوں، اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ کوثر نیازی سمجھ چکے تھے کہ معاملہ خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے۔ اسی رات 11:30 بجے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی 3 ساتھیوں کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا۔ آپ نے سب کو ساتھ بٹھایا اور اچانک ایک پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا۔ بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ اپوزیشن سے طے پانے والے معاہدے پر راضی ہیں اور صبح وہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا، مگر رات کی خاموشی کچھ اور ہی کہانی سنانے والی تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے راولپنڈی کی سڑکوں پر فوجی ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگ جاتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا ایک ملازم بھاگتا ہوا بھٹو صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سیکیورٹی پر تعینات پولیس گارڈ اچانک غائب ہو چکے ہیں۔ بھٹو نے فوراً ٹیلی فون اٹھایا اور کہا میجر جنرل امتیاز سے بات کرواؤ۔ جواب ملا سر وہ GHQ جا چکے ہیں۔ پھر جنرل ضیاء کے بارے میں پوچھا تو وہاں سے بھی وہی جواب ملا۔ یہ سن کر بھٹو کے لیے سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا GHQ فون ملا کر جنرل ضیاء کو لائن پر لاؤ۔ پھر کچھ لمحوں بعد ضیاء کی آواز فون پر سنائی دی۔ بھٹو نے سرد لہجے میں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فوج حرکت میں آ چکی ہے۔ ضیاء کا جواب مختصر اور شفاف تھا، آپ نے بالکل درست سنا ہے سر، افسوس ہے لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر ضیاء نے سوال کیا سر آپ کہاں جانا پسند کریں گے، مری، لاڑکانہ یا پھر کراچی؟ اب بات اہل خانہ کی تھی۔ بھٹو نے بیگم اور بچوں کے متعلق دریافت کیا۔ جنرل ضیاء نے کہا بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن بچے لاڑکانہ جائیں گے۔ بھٹو نے کہا بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ لاڑکانہ جانا چاہتی ہیں۔ ضیاء بولا ٹھیک ہے سر، صبح ناشتے کے بعد آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ یوں ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت جو کہ چند گھنٹوں میں سارے مسئلے حل کرنے والی تھی، رات کی تاریکی میں دفن کر دی گئی۔ ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالتے ہی انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ کہا گیا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے اور عوام کو جلد دوبارہ نمائندے چننے کا موقع ملے گا، مگر یہ اعلان صرف ایک وقتی وعدہ تھا۔ اندرونی طور پر کچھ اور ہی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جب بھٹو مری کے گورنر ہاؤس میں قید تھے تو جنرل ضیاء نے بھٹو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بارے میں آج بھی مکمل سچ کسی کو معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب بھٹو نے ضیاء سے آرٹیکل 6 کے بارے میں دریافت کیا تو ضیاء کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر 29 جولائی کو بھٹو کو رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے انہوں نے اپنی سیاسی واپسی کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ کیسے بھی کر کے عوام تک پہنچا جائے۔ جلد ہی بھٹو نے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ شروع کر دیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور ہر شہر میں جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ بھٹو زندہ آباد کے نعرے پھر سے گونجنے لگے۔ بھٹو اپنی تقریروں میں مارشل لا لگانے والوں کو سبق سکھانے کی باتیں کرنے لگے۔ ضیاء سمجھ چکے تھے کہ بھٹو کو اقتدار سے ہٹانا شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اگر بھٹو اقتدار میں آ گیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور وہ تب تک چین کی نیند نہیں سو سکتا تھا جب تک بھٹو کے لیے کوئی مناسب بندوبست نہ کرتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب اس دنیا میں صرف ایک ہی بندہ رہ سکتا ہے، یا تو میں یا پھر ذوالفقار علی بھٹو۔ لیکن پھر ضیاء کے ہاتھ ایک ایسی چیز لگی جس نے پوری کی پوری گیم کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ 3 سپتمبر 1977 کو بھٹو کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس بار معاملہ محض نظر بندی یا سیاسی مخالفت کا نہیں تھا، بلکہ نواب احمد خان قصوری کے قتل کا تھا، جو کہ احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ احمد رضا قصوری ایوب خان کے دور ہی سے پیپل پارٹی کا حصہ تھے اور وہ ہر موقع پر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے، مگر سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ وقت بدلا اور کچھ عرصہ بعد ان دونوں کے درمیان دوری پیدا ہونے لگی۔ پھر جب بھٹو نے حکم دیا کہ ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس میں کوئی رکن بھی حصہ نہیں لے گا تو قصوری نے اس فیصلے
फैसले को नजरअंदाज किया और इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। इस चीज ने भुट्टो के दिल में पहले से सुलगती चिंगारी को शोला बना दिया। भुट्टो ने ये बात सुनते ही अहमद रजा कसूरी को पार्टी से निकाल दिया। फिर 1973 में जब आयन मंजूरी के लिए पेश हुआ तो पूरे ऐवान ने उस पर दस्तखत किए सिवाय 4 लोगों के। उनमें से एक नाम अहमद रजा कसूरी का था। फिर जब 4 जून 1974 को भुट्टो ने कौमी असम्बली में खड़े होकर दावा किया कि ये आइन सब ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया है तो कसूरी खड़े हुए और बोले, जनाब ये सरासर गलत बयानी है, दुनिया जानती है कि मैंने दस्तखत नहीं किए। फिर अचानक ऐवान का माहौल बदल गया और भुट्टो की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने कसूरी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैंने इस शख्स को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद नहीं कर सकता। फिर ठीक 5 माह बाद 11 नवंबर 1974 को नवाब अहमद खान के कत्ल का वाकया सामने आता है। कार में अहमद रजा खुद भी मौजूद थे। उनका दावा था कि असल निशाना वो खुद थे, लेकिन गोली उनके वालिद को लग गई। सिर्फ 9 दिन के बाद वो कौमी असम्बली में दाखिल हुए और उनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें उनके वालिद का खून था। उन्होंने वो बोतल भुट्टो साहब की तरफ लहराते हुए कहा, भुट्टो मैं इस खून की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खून की बोतल लहराई तो मैंने कहा, मैं इस खून की कसम खाता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कैफे किरदार तक लेके जाऊंगा। तो अहमद रजा कसूरी ने शोर मचाया कि मैंने FIR दर्ज करानी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ठीक है, अगर वो कराना चाहते तो करें आप। फिर उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया, वो ट्रिब्यूनल बना, उन्होंने सारी छानबीन की और उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब का इसमें कोई फिर जब तहकीकात मुकम्मल हुई और भुट्टो बेगुनाह करार पाए तब कसूरी के लहजे में भी नरमी आ गई। उन्होंने बयान हल्फी में तस्लीम किया कि ये ज़रूरी नहीं कि हमला भुट्टो ने ही करवाया हो। फिर कुछ अरसा बाद कसूरी ने दोबारा पीपल पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन भुट्टो साहब का जवाब सख्त था, ये बिका हुआ माल है। ये पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हुआ और इसने टिकट भी अप्लाई किया। इसने 77 के इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई किया। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ये बिकाऊ माल है, एजेंसियों का बंदा है, ऐसे लोग मैं असम्बली में नहीं लाना चाहता। उसके बाद आते हैं मार्च 1977 के इंतखाबात। पीपल पार्टी ने कसूरी को टिकट नहीं दिया। कसूरी के अंदर एक लावा पहले ही उभर रहा था, वालिद के कत्ल का, नजरअंदाज किए जाने का और सियासी बेकदरी का। अब वो मौके की तलाश में थे कि कैसे भी करके भुट्टो से बदला लिया जाए। दूसरी तरफ जिया भी भुट्टो साहब के खिलाफ एक ऐसे मुकदमे की तलाश में थे जिससे भुट्टो साहब कभी भी बाहर ना निकल सके। तभी उनकी नज़र कसूरी पे पड़ी और वो उनके लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुई। और कहा जाता है कि फिर जिया की टीम ने कसूरी के साथ राब्ता किया और वो पुराना मुकदमा जो अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल का था वो दोबारा खोल दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक मौलवी मुश्ताक को चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करके सारे बंदोबस्त कर चुके थे। चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया तो भुट्टो ने एतराज़ किया कि मौलवी मुश्ताक को उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, वो मेरे खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौलवी मुश्ताक के बारे में भुट्टो साहब ने ये बात क्यों की। दरअसल ये एक बहुत पुरानी दुश्मनी थी। दरअसल 1963 में जब भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे और मौलवी लॉ सेक्रेटरी, तो कौमी असम्बली में फंडामेंटल राइट्स पर दोनों के दरमियान तलख झगड़ा हो गया। ऐसा झगड़ा जो ज़ाती दुश्मनी में बदल गया। 1976 में मौलवी मुश्ताक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक वो चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे, मगर भुट्टो ने उन्हें नज़रअंदाज करके रियाज हुसैन को, जो उनसे 8 साल जूनियर थे, चीफ जस्टिस बना दिया। इस फैसले ने 14 साला नफरत को मज़ीद बढ़ा दिया। जनरल ज़िया को इस दुश्मनी का बखूबी इल्म था, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर मौलवी मुश्ताक को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान भुट्टो को कई बार हाई कोर्ट में लाया गया। उन्हें जेल से हाई कोर्ट लाने की जिम्मेदारी ज़्यादातर SP ज़मान की रही। SP ज़मान ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताया कि भुट्टो अक्सर कहा करते थे कि मौलवी मुश्ताक उनसे ज़ाती इंतकाम ले रहा है। वो कहते थे कि मौलवी मुश्ताक ज़ियाउल हक के कहने पर मुझे मौत की सज़ा दे देगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी किताब अगर मुझे कत्ल कर दिया गया में लिखते हैं, ट्रायल बेंच ये चाहता था कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाऊं, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं उनके सामने झुकूंगा नहीं, क्योंकि एक मुसलमान सिर्फ अपने खालिक के सामने ही झुकता है। मगर बेंच तकब्बुर से मेरी तजलील करता था। धमकियाँ, गुस्सा, आवाज़ें सिर्फ मेरे लिए मखसूस थीं। शट अप, खड़े हो जाओ, जब तक इसके होशो हवास बहाल नहीं होते इसे यहाँ से ले जाओ, जैसे अहकामात से नवाजा जाता। जस्टिस मलिक सईद हुसैन बताते हैं कि एक रात मौलवी मुश्ताक के घर खाने की दावत थी। वहाँ मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो को गालियाँ निकालना शुरू कर दी। मैं भी वहाँ था, मेरे
تو وہاں پر اس نے تقریباً بھٹو کو گالی نکالنے شروع کر دی. اس کی گالیاں نکال کے اس کو میں الٹا ٹانگ دوں گا, اس کو میں یہ کر دوں گا, اس کو میں وہ کر دوں گا. یہ اتنا بغض اس کے خلاف جس کی عادت صاحب کی, مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب آر یو ہز جج اور آر یو ہز پروسیکیوٹر؟ بھٹو صاحب کو عدالت کے اندر تو ذلیل کیا ہی جا رہا تھا, لیکن جیل کے اندر بھی ان کے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے. کوٹ لکھپت جیل میں جناب بھٹو کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانے کے لیے انتظامیہ کو خصوصی احکامات جاری کیے گئے تھے. بھٹو صاحب نے بارہا انتظامیہ کے غلط رویے اور بدسلوکی پر تنقید کی. لاہور کی جس کوٹری میں انہیں رکھا گیا ان کے ارد گرد پاگل قیدی رکھے گئے تھے جو دن رات شور مچاتے اور رات کو ان کی کوٹری کی چھت پر اچھل کود کرتے. جیل میں اپنے ساتھ ہونے والے اس سلوک کے بارے میں جیل سپرنٹینڈنٹ کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کچھ یوں کہا: میں اس جیل میں 3 مہینے سے زیادہ عرصے سے قید ہوں. یہ پاگل دیوانے دن رات چیختے چلاتے ہیں. جب انہیں مارا پیٹا جاتا ہے یا ان پر تشدد کیا جاتا ہے تو ان کی چیخیں اور بھی شدید ہو جاتی ہیں. اس شور میں میری نیند ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ سونا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کوٹ لکھپت جیل میں جناب بھٹو کو اعصابی طور پر شکست تسلیم کروانے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کو ان کے بیرک کی دیوار کے قریب کوڑے لگائے جاتے تاکہ وہ کارکنوں کی چیخوں پر اذیت محسوس کر سکیں. اب آپ خود حساب لگائیں کہ بھٹو صاحب اس عرصے کے دوران کس اذیت سے گزر رہے تھے. ادھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک بے بس بھٹو تھا, ادھر انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا مولوی مشتاق. اب مولوی مشتاق خود بھٹو صاحب کے خلاف ایسے الزامات کی تلاش میں تھے کہ وہ کسی طرح بھٹو کو مجرم ثابت کر دیں. حالانکہ فیصلہ تو سمجھ لیں وہ کر ہی چکے تھے. پھر قتل کا ایک مقدمہ سامنے لایا گیا جس میں 7 ملزمان شامل تھے, جس میں سرفہرست بھٹو اور باقی FSF کے اہلکار تھے. ان میں FSF کے چیف مسعود محمود, انٹیلیجنس اور آپریشن کے ڈائریکٹر میاں محمد عباس, انسپیکٹر غلام حسین اور 3 دوسرے ملزمان شامل تھے. الزام یہ تھا کہ بھٹو نے مسعود محمود کو حکم دیا کہ احمد رضا قصوری کو راستے سے ہٹا دیا جائے. یہ پیغام میاں عباس کو پہنچایا گیا اور اس نے آگے. جب عدالت نے اپنی کارروائی شروع کی تو میاں عباس نے یہ بیان دیا کہ مجھ سے یہ بیان زبردستی اور مار پیٹ کے بعد لیا جا رہا ہے. پھر اگلے روز اسے عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا. ان کے وکیلوں نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن چند دن بعد میاں عباس عدالت میں پیش ہوتا ہے اور سب کے سامنے اعتراف جرم کر لیتا ہے. لوگ جو عدالت میں موجود تھے سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے. جون میتھیوز نے کہا کہ جب گواہ بھٹو کی فیور میں کوئی بیان دینے لگتے تو جج اسے ٹوک دیتے اور گواہ کو مجبور کرتے کہ وہ اپنا بیان بدلے. مولوی مشتاق بھی بھٹو کو پھنسانے کے لیے تقریباً تمام ہی حربے اپنا رہے تھے. ایک دن مولوی مشتاق نے بھٹو کے وکیل کو اپنے چیمبر میں بلایا اور بڑے ہی سرد لہجے میں کہا, تم اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچو. لیکن مولوی مشتاق صرف یہاں نہیں رکے بلکہ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے. دراصل بھٹو کے خلاف جو وکیل تھا ایم انور بار ایٹ لا, ان کے ایسوسیٹ جناب فاروق بیدار خود کہتے ہیں کہ میں 1966 سے انور صاحب کا ایسوسیٹ تھا اور ان کے ساتھ تمام مقدمات میں حصہ لیتا رہا. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھٹو کے کیس میں بھی میرا ساتھ دیں, مگر میں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ بھٹو میرا لیڈر ہے. مگر ایک دن جب میں ان کے کمرے میں داخل ہونے لگا تو مجھے روک دیا گیا. تقریباً 20 منٹ بعد جماعت اسلامی کے امیر میاں محمد طفیل صاحب کمرے سے باہر نکلے اور ٹھیک 15 منٹ بعد چیف جسٹس مولوی مشتاق صاحب بھی باہر آئے. تو فاروق بیدار صاحب کہتے ہیں کہ ان سب کے جانے کے بعد مجھے بلایا گیا اور جب انہوں نے اس معاملے کے بارے میں انور صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیل سے یہ اطلاع آئی ہے, وہ جو کنفیسنگ اکیوزڈ ہیں تو ان میں سے 2 غالباً جماعت اسلامی کے ہیں. مولوی طفیل صاحب کو یہاں اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہ جا کر انہیں کنونس کرے کہ اگر سزا ہو بھی گئی انہیں تو یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. اور مولوی مشتاق صاحب اس لیے آئے ہوئے تھے کہ ان کو اشور کریں. میاں طفیل پھر انہوں نے مسجد میں قرآن شریف پہ حلف دیا, یہ آپ کے بچے بچ جائیں گے, ورنہ انہوں نے بھٹو کو تو کسی نے چھوڑنا نہیں. اچھا. اس کو تو ہر حالت میں پھانسی لگنی ہے, یہ بھی ساتھ مارے جائیں گے. اچھا. تو میں مسجد میں بیٹھ کے حلف دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا. دوسری طرف FSF کے سربراہ مسعود محمود کو بھی وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. اس پر 2 کیسز بنائے گئے, ایک احمد رضا قصوری کے قتل کا اور دوسرا بم کیس. بم کیس کی سماعت جج چودھری غلام حسین کر رہے تھے. وہ اپنی کتاب جج جرنیل اور جنتا میں لکھتے ہیں,
मौलवी मुश्ताक ने मुझसे कहा था, भुट्टो के खिलाफ बम केस में सज़ा दो, मैं तुम्हें हाई कोर्ट में ले जाऊंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दरअसल बम केस मसूद महमूद के खिलाफ इसलिए बनाया गया था कि अगर वो वादा माफ गवाह ना बने तो उस केस में उसे फंसाया जा सके, क्योंकि मसूद महमूद ने जब सबसे पहला बयान दिया था तो उसने भुट्टो पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। तो वहाँ उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, कन्फेशन, वो मैंने देखा था। मसूद महमूद ने भुट्टो पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। बिल्कुल, मैं तो अपने कन्फेशन में उसने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। भुट्टो तकरीबन हर तरफ से सुरखरू हो रहे थे, लेकिन मुकदमात ऐसे लोगों के हाथ में थे कि भुट्टो सच्चा साबित होते हुए झूठा दिखाई दिया जाने लगा। नतीजतन मसूद महमूद और गुलाम अब्बास दोनों वादा माफ गवाह बन ही गए। इसी बिना पर गुलाम अब्बास और मसूद महमूद दोनों को अदालत की तरफ से माफ़ी मिल गई और वो सज़ा से बच गए। और इस तरह करते करते भुट्टो साहब के खिलाफ 42 के करीब गवाह पेश किए गए। भुट्टो ने अदालत में कहा, ये हकीकत फरामोश कर दीजिए कि मैं पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म रहा हूँ। ये भी भुला दीजिए कि मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का रहनुमा हूँ। बस ये याद रखिए कि मैं इस मुल्क का एक आम शहरी हूँ और एक कत्ल के मुकदमे का सामना कर रहा हूँ। जहाँ कुछ लोग भुट्टो साहब को सज़ा दिलवाने पर तुले हुए थे, वहीं उनके ख़ानदान के अफराद उनको बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, जिसमें सरफरिस्त बेनज़ीर भुट्टो थी। वो ऐसे ऐसे सबूत ला रही थीं कि शायद उनसे उनके वालिद साहब को निजात मिल सके। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि FSF की ट्राइब्यूनल बुक से ये पता चला है कि जिस जीप को कत्ल के दिन इस्तेमाल किया गया था वो लाहौर में मौजूद ही नहीं थी, और वो वादा माफ गवाह गुलाम हुसैन वो तो कराची में किसी सरकारी असाइनमेंट पर था। कातलों की पोजीशन कार पर लगने वाली गोलियों से बिल्कुल मेल ही नहीं खाती। जिन्होंने कत्ल किया उनके मुताबिक सिर्फ 2 अफराद शामिल थे, लेकिन गोलियों के शेल्फ तो 4 मुख्तलिफ मकामात से मिले हैं, और जो बंदूकें इस्तेमाल हुई क्राइम सीन से मिलने वाले खोल उन बंदूकों के थे ही नहीं। और जब बेनज़ीर ने ये रिपोर्ट खुशी खुशी अपने वालिद को सुनाई तो उनके वालिद ने नरमी से कहा कि बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सबूत लेके आ रहा है, हकीकत ये है कि वो मुझे कत्ल करने जा रहे हैं। और फिर वैसा ही हुआ। 18 मार्च 1978 को भुट्टो को मुजरिम करार दे दिया गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो की सज़ाए मौत का फ़ैसला ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ईरान, सोवियत यूनियन, सऊदी अरब, चीन, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम और बहुत सारे ममालिक ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। लीबिया के सदर कर्नल कज़ाफ़ी ने भी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक के नाम एक ख़त लिखा। कज़ाफ़ी ने मुतालबा किया कि भुट्टो की सज़ाए मौत में वो ज़ाती तौर पर मुदाखलत करे। उन्होंने कहा कि मुकदमे की कानूनी नोयत को एक तरफ रखते हुए ये सज़ा इखलाकी, सियासी और समाजी तौर पर नाकाबिले कबूल है। कर्नल कज़ाफ़ी ने इस खदशे का इजहार भी किया कि अगर भुट्टो को फांसी दी गई तो ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसी मिसाल बन जाएगी जिसके बाद कोई भी महफूज नहीं रह सकेगा। मगर जनरल ज़ियाउल हक ने किसी की भी ना सुनी। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को 17 मई 1978 को कोट लखपत जेल लाहौर से सेंट्रल जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। भुट्टो की कोट लखपत जेल लाहौर से रवानगी और सेंट्रल जेल रावलपिंडी आमद के मौका पर जेल और मार्शल लॉ इंतजामिया की जानिब से खसूसी इक़दामात किए गए। जेल के अंदर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी गई, दीवारें मजीद मोटी और मजबूत कर दी गईं। जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया जो कि दिन रात गश्त करती रहती। जेल के अंदर वाच टावर, कांटेदार तारें, अलार्म बजने के आलात और दूसरे साइंसी आलात के अलावा दिफाई हथियारों का जाल बिछा दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के जहन पर भुट्टो की शख्सियत की इतनी हैबत तारी थी कि उन्हें पाबंद सलासल रखने के बावजूद हर वक्त ये खौफ सताता रहता था कि कहीं भुट्टो किसी तरह आज़ाद ना हो जाए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भुट्टो साहब के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसके ताल्लुकात भुट्टो के साथ ठीक नहीं थे, और वो शख्स था चीफ जस्टिस अनवारुल हक। दरअसल भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में 6ठी आइनी तरमीम के ज़रिए जस्टिस मोहम्मद याकूब अली ख़ान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी थी, जिसकी वजह से अनवारुल हक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बन सका। उस वक्त से दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो गई। जब भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो ज़ियाउल हक ने जस्टिस याकूब अली ख़ान को जबरी रिटायर करके अनवारुल हक को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। और बदकिस्मती ये भी थी कि अनवारुल हक के ताल्लुकात ज़िया से बहुत ज़्यादा करीबी थे,
یہاں تک کہ جب ضیاء بیرون ملک بھی تھے تو انہوں نے انوار الحق کو قائم مقام صدر بنایا۔ سپریم کورٹ کے 9 ججوں میں سے 5 جج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹنے کے حق میں تھے، جس سے بھٹو صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی تھی۔ سپریم کورٹ میں ایک جج ایسا بھی تھا جسے پرو بھٹو سمجھا جاتا تھا اور وہ جولائی کے اندر ریٹائر بھی ہونے والا تھا۔ جب اس چیز کی خبر ضیاء کو ملی تو چیف جسٹس انوار الحق نے عدالت کو جولائی تک ملتوی کر دیا، جبکہ دوسرا جج جو ہو سکتا تھا کہ بھٹو کے حق میں فیصلہ دے دیتا، اسے حکومت کے مقرر کردہ میڈیکل بورڈ نے بیماری کا سرٹیفکیٹ دے کے نومبر سے عدالت میں بیٹھنے سے روک دیا۔ Supreme Court comprised of 9 judges. One retired in due course. He was not retired forcibly. He retired because he has completed his age. Then one judge fell sick. He was so sick that he himself said that he is unable to sit on the bench. اب سپریم کورٹ کے اندر 9 میں سے 7 جج بچے تھے جنہوں نے اس اپیل کا فیصلہ کرنا تھا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کے اس مقدمے کی سماعت 10 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ پھر 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے بھٹو کو قصوروار قرار دے دیا۔ 7 میں سے 4 ججوں نے سزائے موت برقرار رکھی، لیکن بھٹو خاندان کے پاس ابھی بھی اپیل کے لیے 7 دن باقی تھے، جبکہ دوسری طرف بھٹو اب بھی جیل کے اندر یہی کہہ رہے تھے، میں بے قصور ہوں۔ بھٹو صاحب نے جیل سے اپنی بیٹی کو خط لکھا، میں نے اس شخص کو قتل نہیں کرایا، میرے اللہ کو اس کا علم ہے، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میں اس قدر عظیم ضرور ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر لیتا۔ میں ایک مسلمان ہوں اور میری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کال کوٹری میں میرا ضمیر پرسکون ہے، میں موت سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں کس کس آگ سے گزرا ہوا ہوں۔ راولپنڈی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کرنل رفیع الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا، کرنل رفیع، خدا شاہد ہے کہ میرا اس کیس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے اور مجھے اس میں خواہ مخواہ پھنسایا جا رہا ہے۔ پھر 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی اپیل بھی خارج کر دی۔ اب کی بار معاملات بہت سنگین ہو چکے تھے اور سب لوگ اب سمجھ چکے تھے کہ بھٹو کو سزا ہو کر رہے گی۔ اپیل خارج ہونے کے بعد جیل کے اندر بھٹو کے اوپر سختیاں مزید بڑھ گئیں۔ کرنل رفیع لکھتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل خارج ہونے کے بعد مجھے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو احکامات موصول ہوئے۔ کچھ احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسٹر بھٹو کو ایک عام پھانسی والے مجرم کی طرح سمجھا جائے گا اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ کھانے کا بندوبست سیکیورٹی وارڈ ہی میں کیا جائے گا۔ بھٹو صاحب کے سیل سے پلنگ اٹھا کر لوہے کے سپرنگوں والا بستر دیا جائے گا۔ ان کے سیل سے تمام دوائیاں وغیرہ باہر نکال دی جائیں گی۔ سیکیورٹی وارڈ سے فریجر نکال کر انہیں اس سہولت سے محروم کر دیا جائے گا۔ بھی لے لیا گیا، ان کا بستر بھی لے لیا گیا، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو زمین پر سوئے۔ جی وہی ایک جو ان کا تھا نا گدا، اس کو انہوں نے زمین پر ڈال دیا اور 9 دن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب ان کی حالت یہ گزری تو اس کے بعد وہ بہت خفیف، بہت کمزور ہو گئے تھے۔ بھٹو صاحب اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں لکھتے ہیں، میں موت کی کوٹری میں ہوں، میں نے طویل موسم گرما کو برداشت کیا، برسات کی کوٹری کی بدبو کو برداشت کیا، میں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، میری بینائی بدتر ہو چکی ہے، صحت خراب ہو چکی ہے، لیکن حوصلہ بلند ہے۔ جب عدالت کے اندر بھٹو صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا قید کے اندر ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو بھٹو صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، تاہم انہوں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو جب جیل کی کال کوٹری میں بھٹو صاحب سے ملنے جاتی تو بھٹو صاحب انہیں کہتے، میں جانتا ہوں جنرل ضیاء کیا چاہتا ہے، مگر تم میرے لیے اس سے کوئی سودے بازی نہ کرنا، معاملہ خواہ میری زندگی بچانے ہی کا کیوں نہ ہو۔ بینظیر بھٹو نے کہا، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے اور ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس پر جناب بھٹو نے کہا، میری زندگی کی تمہارے لیے اہمیت ہو سکتی ہے، مگر مجھے رحم میں ملی ہوئی زندگی کی ضرورت نہیں۔ ادھر قانونی وزیر حفیظ پیرزادہ صاحب نے جنرل ضیاء صاحب سے بھٹو صاحب کے لیے معافی کی درخواست کی اور ان سے کہا کہ اگر بھٹو صاحب کی جان بخشی نہ کی گئی تو ملک ایک بڑے بحران سے دوچار ہو جائے گا اور شاید اس بحران کی وجہ سے ملک مشرقی پاکستان کی طرح پھر ٹوٹ جائے، لیکن جنرل ضیاء صاحب نے ان کی اس دلیل سے اتفاق نہ کیا۔ I personally would say that it's not right for me to comment whether Mr. Bhutto can be morally hanged or cannot be morally hanged just because the verdict is split. Do you regret? No, not a bit. دراصل حقیقت یہی تھی کہ ضیاء اب بھٹو صاحب کو چھوڑنے والے نہیں تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھٹو صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ کرنل رفیع لکھتے ہیں،
کہ ہمیں یہ صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ بھٹو صاحب کے لیے رہائی کا حکم صادر کر دیں کہ انہیں جیل سے نکال دیا جائے تو بھی ان کو جیل سے باہر ہرگز نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت صاف پتہ چل گیا تھا کہ بھٹو صاحب کو احکام کسی بھی حالت میں آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ نظر ثانی کی اپیل مسترد ہونے کے بعد اب سب کو علم ہو چکا تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہونی ہی ہے، لیکن تاریخ طے نہیں تھی۔ جیل کے باہر میڈیا اور عوام جمع ہو چکی تھی کیونکہ ان کو علم تھا کہ پھانسی جلد، کبھی آج یا کل ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل سینٹرل جیل راولپنڈی کو اس طرح سیل کر دیا گیا کہ نہ کوئی چیز اندر جا سکتی تھی نہ باہر۔ جیل کے تمام ٹیلی فون کنیکشن کاٹ دیے گئے تاکہ جیل کے اندر کسی قسم کے رابطے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ پھر آتی ہے 3 اپریل کی وہ کالی رات۔ مجید قریشی نے کہا آپ اٹھ کر غسل کر لیں، 1 بج چکا ہے، 2 بجے آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ میں اس وقت بے حد حیران ہوا کہ ایک آدمی کو اس کی پھانسی کی آخری حکم سنایا جا رہا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے۔ پھر پولیس کے چند سپاہی اسٹریچر لے کر کال کوٹری میں آئے۔ وہ سپاہیوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے اشارے پر بھٹو صاحب کو اسٹریچر پر بٹھا دیا اور ایک تیسرے سپاہی نے ان کے ہاتھ آگے کر کے ہتھکڑی لگا دی۔ 4 سپاہیوں نے اسٹریچر اٹھایا اور قافلہ پھانسی گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جن سپاہیوں نے اسٹریچر اٹھا رکھا تھا ان میں سے ایک باقاعدہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے چہرہ موڑے بغیر کہا تم کیوں روتے ہو جوان، پھانسی تو مجھے دی جا رہی ہے۔ تارا مسیح نے ان کے چہرے پر نقاب چڑھائی۔ بھٹو صاحب نے کہا اتار دو، اس کی ضرورت نہیں، لیکن نقاب چڑھا دی گئی۔ ابھی لیور نہیں کھینچا گیا تھا کہ بھٹو صاحب نے کہا فنش اٹ۔ تاہم کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا خدا میری مدد فرما، میں بے گناہ ہوں، اور یہی بھٹو صاحب کی زندگی کے آخری الفاظ تھے۔ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔ یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔